علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ کیسے ہیں قبلہ مشتی؟ میرے اللہ پاک کی بڑی احسانات ہیں جی، طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج قبلہ اس بارے میں نے کہا ڈسکس کریں آپ سے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت دورے کیے ہیں، کافی دنوں سے ہمارا رابطہ ہوتا تھا، کبھی آپ ملتان شریف، کبھی بھاولپور، کبھی آزاد کشمیر، کبھی مظفر گڑھ، آج صبح ہی آپ پہنچے ہیں لاہور میں۔ سے آئے واپسی ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے دورے کرنا، یہ تبلیغ کرنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ کہ محرم الحرام کے بارے آج سنا تھا، آج وزیر داخلہ کا بھی محرم الحرام کے بارے میں کوئی میٹنگ تھی، آپ بھی اس مسئلے کے لیے محرم الحرام کے بارے میں اتنے دورے کیے، کیا لہجہ جی قبلہ قاری صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں ناظرین سے سلامت کرتے ہوئے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے دل کی بات آپ سے کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے، جذبہ حب الوطنی کے ساتھ سرشار بات کریں گے۔ قاری صاحب قبلہ نے علامہ استاد القرہ، استاد الحفاظ قاری مقبول احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ نے بھی کافی شہروں کا دورہ کیا اور وہاں ان کو شیعہ سنی بھائی بھائی کا جو پیغام دے کر آئے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو قاری صاحب اور ناظرین، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان جب آزادی کی تحریک کے آخری مراحل طے کر رہا تھا، قائد اعظم محمد جناح علیہ رحمہ جب اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو اس وقت شیعوں نے سنیوں کا ہاتھ پکڑ کر، سنیوں نے اہل حدیثوں کا ہاتھ پکڑ کر، اہل حدیثوں نے دیوبندیوں کا ہاتھ پکڑ کر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر قائد اعظم محمد جناح علیہ رحمہ کا ساتھ دیا تھا۔ تو اس وحدت اور اتحاد کی برکت سے یہ پاکستان ماض وجود میں آیا، اور تب سے آج تک 74 سالوں میں دشمن نے بڑی کوشش کی ہے ہمارا شیرازہ بکھیرنے کے لیے، اور ہمیں مسلکی جنگ و جدل میں مبتلا کر کے اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، مگر میرے اللہ کی مہربانی ہے کہ دشمن 74 سال سے مسلسل ناکام جا رہا ہے۔ دشمن اس وقت بھی ناکام ہوا جب داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار شریف پر کتنے بے گناہ زائرین کو بم دھماکے کی صورت میں شہید کر دیا تاکہ ملک کے اندر بریلوی اور دیوبندی کا فساد اٹھ جائے، مگر دیوبندی اور بریلوی علماء نے اس وقت بھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ یہ ہم میں سے کسی ایک مکتبہ فکر کا کام نہیں، یہ اسلام دشمن قوتوں کا کام ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک بھی کوشش کی کہ یوم علی کے موقع پر عین اس وقت جب حضرت علی المرتضیٰ کے متوالوں کا جلوس کربلا گام شاہ کے اندر داخل ہو رہا تھا، اس کے گیٹ پر خودکش حملہ کیا، بم بلاسٹ ہوا، درجنوں اہل تشیع شہید ہو گئے، اور ان کی سازش تھی کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی فساد کی آگ لگ جائے گی، مگر علماء نے اس موقع پر بھی وحدت اور اتحاد کا بانگ مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی چال کو ناکام کر دیا۔ دشمن نے پھر جوزف کالونی کے اندر آگ لگا کر اس پاکستان کے اندر مسیح اور مسلمان فسادات کرنے کی کوشش کی، کرانے کی کوشش کی، مگر الحمدللہ دشمن ناکام رہا، اور ہماری یونٹی جو تھی اکابرین علماء کرام کی وہ کامیاب رہی۔ اسی سلسلے میں ہم لوگوں کو بتانے گئے تھے کہ محرم آ رہا ہے، اور ہر محرم کے اندر دشمن اس سے بہت پہلے کئی ایک ناپاک منصوبہ بندیاں کر کے بیٹھا ہوتا ہے، کئی ایک مجالس کے لیے اس نے ٹارگٹ کرنے کے اپنے ناپاک عزائم بنا رکھے ہوتے ہیں۔ ہم سب نے ایک دوسرے کا پہرا دینا ہے، شیعوں نے سنیوں کا پہرا دینا ہے، سنیوں نے شیعوں کا پہرا دینا ہے، دیوبندیوں نے بریلویوں کا پہرا دینا ہے، بریلویوں نے اہل حدیثوں کا پہرا دینا ہے۔ سیرت امام حسین کے جلسے ہوں یا عزاداری امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے مجالس ہوں، وہ سب کے سب مسلمان ہیں، اور سب کے سب پاکستانی ہیں، اور سب کے سب اس پاکستان کے مالک ہیں۔ ہم سب نے اکٹھے ہو کر محرم الحرام کو پرامن اپنی آخری مراحل تک لے کر جانا ہے، اور دشمن کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے۔ اور قبلہ آپ تو اس وقت غلام محمود ڈوگر صاحب، انہوں نے پچھلے سال محرم الحرام میں ایک اتنا خوبصورت امن کارواں چلایا تھا کہ سارا دن دیوبندی مولوی، اہل حدیث مولوی
اور شیعہ مولوی اور بریلوی مولوی، یہ تمام علماء ذوی الاحتشام والاکرام ایک بس کے اندر سوار ہو کر سارا دن مرکزی جلوس کے ساتھ ساتھ چلے تھے، اور ایک تو اشارے کو وہ مانیٹر کر رہے تھے، اور دوسرا جب چاروں مکاتب فکر کے علماء نکلتے تو یقین جانی عوام کی خوشی کی حد کوئی نہ رہتی، اور دشمن کے سارے عزائم خاک میں ملے۔ غلام محمود ڈوگر صاحب پھر CCPO لاہور بن کر آئے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اپنا پچھلا ریکارڈ محرم کے امن و امان کے حوالے سے قائم رکھیں گے، اور میرا رب اس محرم کو بھی خیریت و عافیت کے ساتھ گزار دے گا، اور اپنے محبوب کے غلاموں کی جانوں کی حفاظت کرے گا، اور دشمنان پاکستان و اسلام کے ارادے میرا رب خاک میں ملائے گا۔